بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو کئی دنوں بعد وہ اپنے والد کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد بت تراشی میں مشغول ہیں۔ والد نے غصے سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے ایک چھوٹا بت اٹھا کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ والد نے غصے سے کہا، ابراہیم، اگر تو نے میرے معبودوں کے خلاف کچھ کہے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد قوم کا ایک تہوار آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ جب پوری قوم میلے میں گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور سب بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو قوم جب واپس آئی تو بت خانے کی تباہی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قوم خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے بت شکنی ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ قوم نے کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا۔ شیطان نے بادشاہ نمرود کو مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آلے منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ملائکہ اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی اور وہ اس میں 40 یا 50 دن تک رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں کی زندگی سے بہتر دن انہوں نے کبھی نہیں گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت، ایمان اور یقین نے اللہ پر مکمل بھروسہ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان کے عشق حقیقی کو یوں بیان کیا ہے، خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے مہوا تماشا لبے بام ابھی۔ آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ کو گلزار میں بدلنے کا اعجاز پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔